ایک اور سوال ذرا سنیے گا جی، دکھائیے چلائیے. میں ایک ڈرائیور ہوں ٹھیک ہے. اور روزے کی حالت میں ہوں اور میں نے کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کافی ڈرائیو کی ہے. تو اگر کوئی آگے سے میرے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا گاڑی کوئی غلط چلا رہا ہے، تو اگر میرے منہ سے غلطی سے اگر گالی نکل جائے تو کیا میرا روزہ قضا ہو جائے گا؟ معصومانہ سوال. بہت معصومانہ سوال ہے. گالی نکل جائے تو روزہ بھی نکل جائے گا اس کے ساتھ، یا روزہ بچا رہے گا گالی نکل جائے گی؟ پہلے آپ بتائیں پھر مجھے. نہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ مبطلات روزہ کی فہرست ہے. اس میں اگر ایک چیز نہیں آتی تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال روزہ شاید اسی تربیت کا نام ہے کہ ایک روایتوں میں ہمارے پاس ایک روایت ہے مفاد الجنان میں شیخ عباس نے لکھی ہے کہ خاتون جو غصے کے عالم میں جو ہے وہ کسی کو گالی دی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھانا منگوایا، اس سے کہا کہ بھئی تو کھانا کھا لے. اس عورت نے تعجب کے عالم میں کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. فرمایا کیا فائدہ ہے اسے روزے کا؟ تو وہ تو خیر جان بوجھ کر والا کیس ہے. انہوں نے جو کہا ہے اگر غلطی سے ہے تو بہرحال اسے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ تربیت یہی ہے کہ ایسا عمل نہیں ہے، لیکن یہ کہ شاید روزے کی یعنی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ روزے کی اسپرٹ متاثر ہو جائے گی، ٹیکنیکلی روزہ خراب نہیں ہو رہا. روح روزہ متاثر ہوگی ڈیفینیٹلی. مناسب جی. اور یہ اب مفتی عامر صاحب اس یہی فارمولے کا اطلاق ہوگا غیبت پہ، یا آج کل تو اب یہ تو ڈرائیور ہے ہمارے بھائی ہے، لیکن آج کل تو ڈیجیٹلی تو ہر کسی کے پاس گالی دینے کا، تہمت لگانے کا، غیبت کرنے کا اختیار ایک سیکنڈ میں ہے نا کہ تو یہ ہے، تو وہ ہے، تمہاری نسلیں ہیں. تو وہ یہی سیم فارمولے کا اطلاق ہو جائے گا جو ڈرائیور بھائی کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہی اطلاق ہوگا کہ ان چیزوں سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا، مگر یہ کہ روزے کی روح بالکل تباہ ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ روزہ جس مقصد کے لیے لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ، روزے میں جب حلال چیزیں بندہ چھوڑ دیتا ہے تو حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا اور کیوں نہ چھوڑے؟ یہ ایک مطلب سوچنے والی بات ہے. پریکٹس یہی کروائی گئی ہے کہ آپ روزے کے ذریعے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے متقین کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت لینے کے لیے قرآن کے مہینے میں روزے فرض کیے تاکہ تقویٰ حاصل ہو اور وہ ہدایت حاصل کر سکیں. تو آپ ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کس طریقے سے ہدایت کے مدارج طے کریں گے، کس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں گے؟ وہ تو تب ہی ممکن ہے جب روزہ اس کی پوری اسپرٹ، اس کی روح اور اس کے تمام تر جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. تو انشاءاللہ غیبت کرنا عام ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، برائی کرنا مطلب ایک تفریح اور ٹائم پاس. تو آپ کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، نہیں سمجھا کسی کے بارے میں کہہ دینا، کیونکہ وہ اتنا آسان ہو گیا ہے کام ڈیجیٹلی کہ وہ تو بالکل ہی اس کو ایک ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ ٹائم پاس اتنا مہنگا پڑنے والا ہے بروز قیامت، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے.